واحد ذات ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، جو مانگنے پر اور خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے اور دروازے کھول دیتا ہے، عطائیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اور یہ بڑا موٹا سا فرق ہے مخلوق اور خالق میں۔ مخلوق سے جتنا مانگیں گے دروازے بند ہوں گے۔ ایک مرتبہ مانگ لیا، بڑے چاؤ سے محبت سے دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگنے جائیں گے تو پھر پریشانی بڑھے گی، تیسری دفعہ تو کہیں گے کہہ دو ہم گھر پہ ہی نہیں ہیں، چوتھی دفعہ تو پھر بدتمیزیاں بھی شروع ہو جائیں گی، پانچویں دفعہ تو تعلقات ختم ہو جائیں گے، چھٹی دفعہ تو شاید مرنے میں بھی نہیں جائیں گے۔ یعنی مخلوق سے جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا دروازے وہ بند کرتا چلا جاتا ہے، اور خالق سے جتنا زیادہ مانگتے ہیں اتنے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب اس رشتے کی طرف جائیں گے، یہ مانگنے اور دینے والے کے رشتے کی طرف، جس کو عبدیت کا رشتہ کہا جاتا ہے، جس کو معبود اور عبد کا رشتہ کہا جاتا ہے، تو پھر سرکار دو جہاں کی ذات میں ہمیں وہ وحدت نظر آتی ہے، وہ یکتائی نظر آتی ہے کہ اللہ جس کی عبدیت سے، توجہ چاہوں گا، جس کی عبدیت سے اتنا راضی ہو جائے کہ اسے عبد بولنے کے لیے معراج پر بلائے۔ میں انتہائی مبارک مجمع کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ معراج پر نہیں بلایا تھا، عبدیت کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ یہ کمال عبدیت ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، وہ جو عبدیت۔ اچھا، یہاں معراج کے ساتھ عبدیت کا رشتہ جوڑا ہے، اور ادھر کربلا میں حسین کے ساتھ فادخلی فی عبادی، سورہ مبارکہ الفجر کی آخری آیت۔ یعنی اللہ نے وہاں نبی کو معراج پر بلایا تو عبدیت کے رشتے سے بلایا، اور کربلا میں جب حسین مولا نے قربانی کا کمال پیش کیا تو حسین کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا۔ بلکہ میری عقیدت نہیں، کچھ پڑھنے کے بعد ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، نبی کی معراج سدرۃ المنتہا ہے، حسین کی معراج کربلا معلی ہے۔ وہ بھی عبدیت کا رشتہ تھا، یہ بھی عبدیت کا رشتہ ہے۔ ایک صفحہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی اللہ کہ جس نے عبادت میں خود کو وحدہ لا شریک رکھا ہے، اور اس کے خاص بندوں نے یہی سمجھا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وہ اللہ اپنی توحید منوانا ہی نہیں چاہتا بغیر مصطفیٰ کے۔ لہذا سورہ کا آغاز هو اللہ احد سے نہیں ہوتا، قل هو اللہ احد سے ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو سورہ کا آغاز هو اللہ احد سے ہو جاتا، وہ اللہ احد ہے۔ اگر ان پہ چھوڑو گے کہ اللہ کیا ہے، اگر اس مخلوق پہ چھوڑو گے کہ اللہ کیا ہے، تو اس مخلوق نے تو پہلے خوب بتایا ہے کہ اللہ یہ کیسے کیسے مان لیتا ہے۔ یہ تو ہر باکمال کو اللہ مان لیتا ہے، اور پھر خود ہی پشیمان ہو جاتا ہے، اور پھر خود ہی نادم ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنے بنائے ہوئے اللہوں کو توڑ دیتا ہے۔ صبح کا بنا ہوا اللہ شام کو ٹوٹ جائے تو وہ اللہ کہاں رہا؟ اللہ کے انتخاب میں غلطیاں اس بشر نے اتنی زیادہ کی کہ کہیں اور دور نہ جائیے، خانہ کعبہ میں ہی 300 سے زیادہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اگر سرکار نے فرمایا ہوتا میرا اللہ مان لو تو فوراً مان لیتے، اس لیے کہ اللہ ماننے میں تو یہ غنی تھے۔ سرکار نے یہ کب کہا میرا اللہ مان لو؟ سرکار نے کہا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، پہلے کہو لا الہ، پہلے انکار کرو سارے اللہوں کا، الہوں کا، پھر کہو الا اللہ۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ یہ جو بشر کا مزاج ہے نا، یہ مزاجن خاموش، نہ ٹوکنے والا نہ بولنے والا، بس دکھائی دے کہ یہ بڑا ہے، اسے بہت عزیز رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹوکنے والا بڑا ہو، آج ظاہراً صبح کی مجلس میں ہم نے ایک جملہ کہا، یا معاف کیجیے گا کل رات کی مجلس میں، بقیت اللہ ڈیفینس کی مجلس میں، کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ ہماری برادری میں یتیم خانے ناکام تھے۔ جی، میں ہرگز
کسی کو مد نظر رکھ کر بات نہیں کر رہا، لیکن پورے پاکستان میں 3 سے زیادہ یتیم خانے نہیں تھے آپ کے پاس، اور وہ تینوں بھی جتنی گنجائشیں تھیں اس کے تو آدھے بھی کامیاب نہیں تھے۔ یہ بہت اچھی بات تھی، یتیموں کو یتیم خانے پالیں، چاچا کیوں نہیں پالتا، ماموں کیوں نہیں پالتا، فلاں عزیز کیوں نہیں پالتا؟ یہ تربیت جتنی وہ خونی رشتہ دار کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتے۔ اور معاشرے میں جتنا فساد یتیموں نے پھیلایا ہے اس کی ایک تاریخ بنے گی۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جتنی خدمت یتیموں نے کی ہے اس کی بھی تاریخ ہے۔ معاشرے میں کامیاب ترین افراد بھی یتیم ہیں اور فسادی ترین افراد بھی یتیم ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ سارا مسئلہ تربیت کا ہے۔ آپ نے اگر تربیت کا نظام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، تربیت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوئی، تو آپ اسی بچے سے توقع رکھیے کہ وہ فساد پھیلائے گا۔ جی صدام بھی یتیم تھا، خمینی بھی یتیم تھے، بچپنے میں 4 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمروں میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب کون سی چیز ہے کہ جو ایک یتیم کو تو فسادی بنا دے اور ایک یتیم کو مصلح بنا دے؟ وہ سارا مسئلہ تربیت کا ہے۔ تو تربیت اپنے ہاتھ میں ہو آپ، اچھا جتنی تربیت رشتہ دار کر پائے گا اتنی کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے، زیادہ دور نہ جائیے، اہل دقت بیٹھے ہیں، اگر ہم اس کائنات کے سب سے بڑے وجود کو تصور میں لائیں تو وہ بھی یتیم تھے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ وہ بھی یتیم تھے۔ میں نے اتنا تو کہہ دیا کہ وہ یتیم تھے، یہ بھی تو بتاؤں کہ ان کی تربیت کس نے کی۔ اللہ اکبر۔ بات میری یتیم خانوں پر نہیں تھی، مگر بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں۔ یتیم خانوں کے دیواروں پر اور اندر جو ہے وہ اہم جگہوں پر ایک حدیث لکھی جاتی ہے، انا وکافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ۔ سرکار فرما رہے ہیں میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح، جیسی دونوں ساتھ ساتھ ہیں نا، ایسے اشارہ فرمایا حضرت، ہاتین ایسے اشارہ فرمایا سرکار نے بلا تشبیہ۔ میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جو امت کا عام یتیم پالے وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ ہو، اور جو مصطفیٰ کو پالے